السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 4 سے تفسیر ارشاد باری تعالی ہے، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفه وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بأفواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل۔ اللہ نے کسی شخص کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے، اور نہ ہی اس نے تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو ان میں سے تمہاری مائیں بنایا ہے، اور نہ ہی تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا بیٹا بنایا ہے۔ یہ محض تمہارے منہ سے نکلی ہوئی بات ہے، اور اللہ حق بات فرماتا ہے اور وہی راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے پیٹ میں یا سینے میں 2 دل نہیں رکھے، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی بھی عورت کو ایک ہی وقت میں ایک مرد کی بیوی اور ماں نہیں بنایا، یعنی ایک عورت ایک وقت میں ایک مرد کے لیے بیوی اور ماں بیک وقت نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو ایک انسان کا ایک ہی وقت میں حقیقی بیٹا اور منہ بولا بیٹا نہیں بنایا۔ پچھلی آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقویٰ کا حکم دیا، تو جب اللہ کا تقویٰ دل میں ہو تو اس کا تقاضا کیا ہے کہ کسی اور کا پھر تقویٰ دل میں نہ ہو، کسی اور کا ڈر دل میں نہ ہو، کیونکہ انسان کے پاس 2 دل نہیں ہوتے، جس میں سے ایک کے ساتھ وہ اللہ سے ڈرتا اور دوسرے دل کے ساتھ وہ کسی اور سے ڈرتا ہو۔ کیونکہ جب وہ غیر اللہ سے ڈرتا ہے تو اس لیے ڈرتا ہے کہ وہ اپنے دل کو اللہ کی طرف سے پھیر کر غیر اللہ کی طرف لے جاتا ہے، اور جو انسان اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اس کے لیے یہ مناسب نہیں۔ تو بہرحال فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، ما یہاں نافیہ ہے، جعل بمعنی خلق ہے، ما جعل یعنی ما خلق، نہیں پیدا کیا اللہ نے، لرجل کسی انسان کے لیے، من قلبین 2 دل، فی جوفہ اس کے جوف پیٹ میں، یعنی مراد سینے میں 2 دل نہیں رکھے۔ جوف کھوکھلی جگہ کو کہتے ہیں، اندر سے خالی جگہ کو کہتے ہیں۔ مراد ہے انسان کا باطن جس میں اس کا سینہ اور پیٹ ہوتا ہے، اور دماغ کے علاوہ باقی جتنے بھی اعضائے رئیسہ ہیں یعنی وائٹل آرگنز ہیں، ان کے ٹھہرنے کی جگہ جوف ہوتی ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک منافق یہ دعویٰ کرتا تھا کہ اس کے 2 دل ہیں، ایک دل مسلمانوں کے ساتھ ہے اور دوسرا دل کافروں کے ساتھ ہے، تو کہا جاتا ہے کہ اس کی تردید میں بھی یہ آیت نازل ہوئی۔ اور اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مشرکین مکہ میں سے ایک شخص جمیل بن معمر فہر تھا، جو بہت ہی مکار اور تیز ترار انسان تھا۔ اس کا یہ دعویٰ تھا کہ میرے 2 دل ہیں، تو ان سے میں سوچتا ہوں، جبکہ محمد کا ایک ہی دل ہے، یعنی اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے کے لیے اس طرح کا دعویٰ کرتا تھا۔ تو کسی بھی انسان کی یہ غلط فہمی دور کر دی گئی کہ اللہ نے اس کے لیے 2 دل بنائے ہیں، بلکہ ہر انسان کا ایک ہی دل ہوتا ہے جو کہ اس کے خیالات اور جذبات کا مرکز ہوتا ہے۔ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، وما جعل اور نہیں بنایا، ازواجکم تمہاری بیویوں کو، اللائی اللتی کی جمع ہے، مؤنث کے لیے جمع، وہ بیویاں، تظاہرون منہن جن سے تم زہار کرتے ہو، امہاتکم تمہاری مائیں، یعنی تمہاری بیویاں جن سے تم زہار کرتے ہو اللہ نے انہیں تمہاری مائیں نہیں بنایا، یعنی کسی انسان کی بیک وقت
دو مائیں نہیں ہو سکتی جنہوں نے اس کو پیدا کیا ہو. ماں وہی ہوتی ہے جو جنم دیتی ہے. اور تظاہرون کا لفظ جو ہے یہ زہار سے ہے. زہار کا لفظ جو ہے ظاہر سے ہے. ظاہر پیٹھ کو کہتے ہیں. کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے کہ تو میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح ہے، یعنی جس طرح میری ماں کی پشت میرے لیے حرام ہے تو بھی میرے لیے حرام ہے. تو اہل جاہلیت میں اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو ایسے کہہ دیتا تو وہ اس کی طلاق بائنہ ہو جاتی تھی، یعنی ہمیشہ کے لیے وہ ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے تھے. اسلام میں اس کو زہار کہا گیا. سورۃ المجادلہ میں زہار کے تفصیلی احکامات ملتے ہیں. آیت نمبر 2 میں آتا ہے سورۃ المجادلہ کی، الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا وان اللہ لعفو غفور. تم میں سے وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے، جنہوں نے ان کو پیدا کیا ہے. بے شک وہ ایک ناپسندیدہ اور جھوٹ بات کہتے ہیں، یعنی اگر کوئی ایسا دعویٰ کرتا بھی ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، اس بات کی کوئی حقیقت نہیں. جیسے ایک دوسری جگہ آتا نا، ذالک قولکم بافواہکم، یہ صرف تمہارے منہ کی بات ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، ایک من گھڑت بات ہے. اور سورۃ المجادلہ میں آیت نمبر 3 اور 4 میں پھر اس کا کفارہ بتایا گیا کہ کس طرح یہ واپس انسان اپنی بیوی کی طرف رجوع کر سکتا ہے، کہ اس کے بدلے پھر اس کو رجوع کرنے سے پہلے ایک گردن کو آزاد کرنا ہوگا، اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر غلام نہ پائے تو پھر 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے اس سے پہلے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اور اگر کوئی روزے رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. یعنی ایک بات کے نتیجے میں اتنا بڑا کفارہ اس کو دینا ہوگا واپس پلٹنے کے لیے. اسی طرح دور جاہلیت میں ایک اور رسم بھی تھی، اور وہ یہ تھا کہ انسان کسی بھی بچے کو اپنا بیٹا کہتا اور اس کو بالکل اپنے حقیقی بیٹے کی طرح ہی سمجھتا تھا، تو اس کی بھی تردید کر دی گئی. وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، کہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو اللہ نے تمہارا حقیقی بیٹا نہیں سمجھا، یہ نہیں بنایا. یہ مثال زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہی گئی تھی، جن کو لوگ زید بن محمد کہا کرتے تھے. عربوں کے قدیم رواج کے مطابق منہ بولا بیٹا وارث بنتا تھا، یعنی جیسے اپنا حقیقی بیٹا وارث بنتا ہے تو ایسے وہ بھی وارث بنتا تھا، اور اس کی بیوی سے طلاق کے بعد یا اس کی وفات کے بعد شادی کرنا حرام سمجھا جاتا تھا. تو اس رواج کو غلط ثابت کیا گیا یہاں، اور بتا دیا گیا کہ منہ بولا بیٹا جو ہے وہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہو سکتا. جیسے بیوی ماں کی طرح نہیں ہو سکتی، اسی طرح صرف کہنے سے کوئی شخص بیٹا نہیں بن جایا کرتا. تو یہاں پر لفظ ادعیا استعمال ہوا ہے جو دعیون کی جمع ہے. دعی وہ لڑکا جسے متبنا کہا جاتا ہے اردو میں، منہ بولا بیٹا. تو عربوں میں یہ رسم عام تھی، اور جس کی طرف وہ منسوب کیا جاتا اسی کا بیٹا کہہ کے اس کو پکارا جاتا، اور تمام احکامات بیٹے والے اس پر لاگو کیے جاتے. تو یہاں سینے میں 2 دل ہونے کی مثال دے کر بات سمجھائی گئی. یعنی پہلے وہ ایک تمہیدی بات ہے کہ جیسے ایک دل کے اندر ایمان اور کفر بیک وقت نہیں ہو سکتا، یا ایمان اور نفاق بیک وقت نہیں ہو سکتا، اسی طرح ہر شخص کی 2 مائیں نہیں ہو سکتی، 2 باپ نہیں ہو سکتے. ایک ہی ماں ہوتی ہے، ایک ہی باپ ہوتا ہے، اور کسی کو ماں کہہ دینے سے کوئی حقیقی ماں نہیں بن جاتی، اور جیسے زہار کی حالت میں، اور کسی کو بیٹا کہہ دینے سے کوئی حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا. یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عام طور پر ایسا کام وہ کیوں کیا کرتے تھے. ایک تو عام جیسے آج تک ہمارے معاشرے کے اندر اڈاپشن کا رواج ہے کہ اگر کسی کی اپنی اولاد نہیں تو کسی بچے کو اڈاپٹ کر لیا اور اس کو بیٹا بنا لیا اور
اس پر سارے وہی احکامات لاگو کیے جیسے حقیقی بیٹے کے ہوتے ہیں. عام طور پر آپ دیکھیں کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمان معاشرے کے اندر بھی یہ تمام چیزیں دور جاہلیت والی پائی جاتی ہیں کہ جب وہ کسی کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو بچے کا نام، نسب، حسب سب تبدیل کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ کہ جب وہ جوان ہوتا ہے تو جو خاتون اس کو پالتی ہے وہ اس سے پردہ نہیں کرتی، اور پھر وہ بچہ بالغ ہونے کے بعد جو اس کا نامحرم ہو جاتا ہے وہ اس کے پاس ایسے ہی آتا جاتا ہے جیسے حقیقی بیٹا ہوتا ہے، اور پھر مرنے کے بعد بعض اوقات پوری جائیداد کا وہ وارث بن جاتا ہے اور حقیقی وارث جو ہے وہ محروم ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری صریح مخالفت ہے شریعت کی اور صریح نافرمانیاں ہیں جن سے بچنے کی ضرورت ہے. تو عربوں کے ہاں ایک اور وجہ بھی تھی، اور وہ تھی حسب نسب اونچا کرنے کے لیے. وہاں حسب نسب کا چونکہ بہت ویلیو تھی، تو اگر کوئی ایک عام معمولی خاندان سے تعلق رکھتا تھا تو بعض اوقات وہ اس کو پسند نہیں کرتا تھا تو وہ کسی بڑے خاندان کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر لیتا اور ان کے ساتھ راہ رسم بنا کر اپنے آپ کو ان کا فرد شمار کرتا. تو یہاں پر اس چیز کی تردید کر دی گئی، یعنی وراثت اور نان نفقہ اور باقی جو حق حقوق اسلام نے دیے ہیں ان رشتوں کی وجہ سے وہ یہاں پر ان کا اطلاق نہیں ہوگا. ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں، یعنی جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یعنی یہ صحیح باتیں نہیں ہیں، درست باتیں نہیں ہیں. واللہ یقول الحق، اور اللہ تعالی حق فرماتا ہے، وہو یہدی السبیل، اور وہی راستہ دکھاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بالکل سچ فرمایا کہ جس عورت سے زہار کیا گیا ہو اس پر ماں کا لفظ نہیں بولا جائے گا، اور منہ بولے بیٹے پر ابن کا لفظ نہیں بولا جائے گا. اللہ تعالیٰ سچ اور انصاف پر مبنی بات فرماتا ہے، ایک صحیح اور مضبوط بات فرماتا ہے جو حقیقت کے عین مطابق ہوتی ہے. یعنی یہ تمہارا اپنا تصور ہے، خیال ہے، اور اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے کہ جو چیز جس کی اصلیت کچھ نہیں اس کو تم اپنے طور پر حقیقی چیز سمجھو. اور قرآن مجید میں سورۃ النساء میں آتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر سچا بات میں کون ہو سکتا ہے. سورۃ صاد میں آتا ہے وَالْحَقَّ أَقُولُ، اور میں حق بات ہی کہتا ہوں. یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ بالکل سچائی پر مبنی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں. انسان پورے شرح صدر کے ساتھ اس کو قبول کرے اور اسی پر جم جائے. وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، اور وہی اصل راستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا اور ہدایت اور بھلائی پر مبنی راستہ ہے زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے. یعنی جو انسان سچائی پر اپنی زندگی کی بنیاد رکھتا ہے اس کا رہن سہن اور اس کا معاملہ بالکل مختلف ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جو ایسی جھوٹی باتوں کو اپنا لیتا ہے، کیونکہ اس کے بعد معاشرے میں کئی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہدی السبیل یعنی صحیح راستہ دکھاتا ہے، اس پر چلاتا ہے، اپنے بندوں کے لیے حق کو واضح کرتا ہے. مراد یہ ہے جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے سورۃ البقرہ میں کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طرح اللہ اپنی آیات کو لوگوں کے لیے کھول کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ وہ بچ جائیں. ایک اور جگہ پر آتا ہے سورۃ النور میں لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، بے شک ہم نے واضح آیات نازل کی اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. تو اس آیت سے جو احکامات واضح ہوتے ہیں وہ کیا ہے کہ منہ بولا بیٹا نہیں بنانا چاہیے، اس کی ممانعت ہے. لیکن یہاں تھوڑی سی بات مزید واضح کر دی جائے، وہ یہ کہ کسی کو پیار سے بیٹا کہا جا سکتا ہے. یعنی جب انسان خود بھی سمجھتا ہو کہ یہ صرف ایک آنر کے طور پر یا ایک محبت کے اظہار کے طور پر کسی کو بیٹا کہا جا رہا ہے، جیسے کہ عام طور پر مثلاً بیٹی کو بھی بعض اوقات بیٹا کہہ دیا جاتا ہے، حالانکہ بیٹا کا لفظ مذکر ہے، تو اس سے وہ مذکر نہیں، سب کو انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ محبت میں کہا جا رہا ہے یا ایک انس کے طور پر یا قرب کا احساس دلانے کے لیے. تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اس کی دلیل بھی ہمیں ملتی ہے سنت سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو یا بنیا کہہ کے پکارا. ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کی رات ہم بنی عبد المطلب کے چھوٹے لڑکوں کو گدھیوں پر سوار کر کے آگے بھیج دیا، یعنی حج کے موقع پر، یعنی
تم پہلے چلے جاؤ رش سے. اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رانوں پر تھپکیاں دے کے فرمانے لگے, یعنی چھوٹے بچے تھے 10-10 سال کے, کچھ چھوٹے کوئی بڑے. ابینیہ یعنی اے میرے پیارے بیٹو, لا ترم الجمرۃ حتی تطلع الشمس, جب تک سورج طلوع نہ ہو جمرات کو کنکریاں نہیں مارنا. یعنی ان کو رخصت کیا, آگے بھیج دیا, پہلے بھیج دیا, لیکن ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ جمرات کو کنکریاں مارنے کا وقت کیا ہے. تو یہاں ان سب بچوں کو بیٹا کہہ کے پکارا جو چاہ رہے تھے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بیوی کو ماں نہیں سمجھنا چاہیے, کیونکہ ماں اور بیوی کے اسٹیٹس میں بہت بڑا فرق ہے, دونوں کے حقوق میں فرق ہے. آپ دیکھیے کہ ماں کا حق کیا ہے کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, ماں کے آگے عاجزی کے ساتھ جھکنا ہے, اس کی بات سننی ہے, اس کا ادب اور احترام کرنا ہے, یعنی ماں کو اپنے سے بڑا رتبہ دینا ہے. جبکہ اس کے برعکس بیوی کا جہاں تک معاملہ ہے تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ جب بیوی اور شوہر کی بات آتی ہے تو شوہر کا درجہ بیوی سے بڑا ہو جاتا ہے, اور اس کا نان نفقہ, اور پھر اس کے لیے وہ قوام بن جاتا ہے. ماں کا قوام نہیں ہوتا لیکن بیوی کا قوام ہوتا ہے. تو اس لیے دونوں کے اسٹیٹس میں فرق ہے. تو بیوی ماں کیسے ہو سکتی ہے, ماں نہیں ہو سکتی. پھر اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے چونکہ ایک ہی دل بنایا ہے, لہٰذا اس دل کو اللہ ہی کے لیے خالص کرنا چاہیے, اللہ ہی کی طرف متوجہ کرنی چاہیے, منتشر نہیں کرنا چاہیے. یعنی اس میں اللہ اور غیر اللہ دونوں بیک وقت برابر نہیں ہونے چاہیے. یا انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوگا یا پھر غیر اللہ کی طرف. تو اپنے دل کا قبلہ انسان کو ہمیشہ درست رکھنا چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہاں اس بات کو بھی واضح کیا گیا کہ ہر حقدار کو اس کا حق ملنا چاہیے. یعنی شاید سے یہ فائدہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ ہر رشتے کو اس کے مقام پر انسان رکھے, اور جو اس مقام کا حق ہے وہ اس کو پورا پورا دے. یعنی زہار کو یہاں باطل قرار دیا گیا کیونکہ زہار عورت کو اس کے شوہر پہ حرام کر دیتا ہے. اس کے بعد عورت جو ہے نہ طلاق یافتہ ہوتی ہے کہ کوئی اور شادی کر لے اس سے, اور نہ ہی وہ اس مرد کے لیے حلال رہتی ہے, تو پھر اس کے لیے ایک مشکل پیدا ہو جاتی ہے. تو اسلام نے عورت کو یہاں انصاف دیا, اس کی عزت کو قائم رکھا, اور مرد کے اوپر ساری ذمہ داری ڈالی کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات کے نتیجے میں اس کا کفارہ دے. پھر اسی طرح یہ کہ ہر قول حق نہیں ہوتا, لیکن اللہ کا ہر قول حق ہوتا ہے. واللہ یقول الحق, یعنی انسان جو ہے وہ کبھی حق بات کہتا ہے اور کبھی ناحق بھی کہہ جاتا ہے, لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کبھی ناحق بات نہیں کہتا. واللہ یقول الحق, اور انسان اللہ کی دی ہوئی رہنمائی کو ہی اصل رہنمائی سمجھے. ان ھدی اللہ ھو الھدی وھو یہدی السبیل, اور کسی بھی معاملے میں انسان کو رہنمائی چاہیے ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی طرف رجوع کرے. جی السلام علیکم استاذہ جی. میں یہ سوچ رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جاہلیت کی ساری رسموں کو توڑنے آئے تھے, لیکن آج کیا ہوا کہ ہم نے پھر ان روایات کو اور رسومات کو اپنا لیا. اور اس میں یہ دیکھ رہی تھی کہ جب یہ کام جو کرتے ہیں تو وہ جو ہم کہتے ہیں نا رضیت باللہ ربا, اس کا بھی انکار ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے رب کی رضا پہ راضی نہیں ہیں, اس لیے یہ کر رہے ہیں. دوسرا مجھے یہ ہو رہا تھا کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو اولاد نہیں دی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے اس کی جو اندر کی خیر ہے اس کو کہیں اور استعمال کروانا چاہتے ہیں. اور جب ہم اس طرح کی اللہ کی رضا کے اگینسٹ جا کے یہ کام کرتے ہیں تو ہم اس بچے کے پیچھے اتنی بری طرح اپنا ٹائم اور سب اپنی جو بھی ہمارے اندر کی طاقتیں قوتیں ہوتی ہیں وہ اس پر صرف کر دیتے ہیں, ہر چیز سب کچھ. اور جیسے آپ نے کہا کہ وراثت میں بھی پھر اسی کا حصہ دے, جبکہ اگر ہم اللہ کی رضا میں راضی ہو جائیں تو وہی ہماری جو اسٹرینتھ ہے وہ ہو سکتا تھا کہ ہم معاشرے کے بہت سے بچوں کو بہت اچھا دے سکتے تھے اور بہت کچھ استعمال کر کے ان کو بنا سکتے تھے. تو جب اللہ کی رضا میں نہ صرف یہ کہ ہم اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں, اس بچے کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر رہے ہوتے ہیں جس کو اس کی اصل سے کاٹ رہے ہوتے ہیں. یعنی کسی چیز کو بھی اپروٹ کر دینا جو ہے یہ اس کا سب سے بڑا لاس ہے. میں دیکھ رہی تھی کہ ہمارے سامنے والی لاٹ میں ایک درخت تھا, تو اسے ریسنٹلی جب یہ سمر شروع ہوئی تو کاٹ دیا گیا
لیکن اوپر سے بس چھانگنا جس کو کہتے ہیں نا کہ چھانگ دیا گیا, نیچے سے روٹس نہیں نکالی گئی. تو آج میری صبح نظر پڑی تو میں نے دیکھا کہ وہ پھر اتنا بڑا ہرا بھرا ہوا پڑا ہے. تو مجھے یہ خیال ہے کہ اگر کسی انسان کے اندر اخلاص ہے, اگر کسی کے اندر ایمان ہے, اس کو اگر سارے وسائل اور ہر چیز سے محروم بھی کر دیا جائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو دوبارہ سے توفیق دے دے گا کہ وہ پھر ہرا بھرا ہو جائے, اس کے عمل اور اس کو عمل کا موقع, کام کا موقع. نہیں اگر اس سے آپ ساری اس کی چیزیں بھی جو اس کے پاس سے چھین لیں, لیکن اگر اس کی بنیاد مضبوط ہے تو وہ دوبارہ اٹھ جائے گا. اسی طرح کسی بھی انسان کو جس کو یہ پتا ہو کہ وہ اصل میں کیا ہے اور وہ اپنی حقیقت کو قبول کرے, تو اللہ کی رضا پہ راضی ہو کے پھر وہ اپنے پوٹینشیل کو جس طرح استعمال کرے گا سچائی کے ساتھ, تو وہ کہیں پر بھی ہو وہ بہت کچھ بن جائے گا. لیکن جب ہم اپنی اصل سے اپروٹ ہو جاتے ہیں نا, مثلاً کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کسی معاشرے میں اسیمیلیٹ کرنے کے لیے اپنے بالوں کے رنگ بدل دیتے ہیں, اپنے نام بدل دیتے ہیں, اپنے حال حلیے بدل دیتے ہیں. کیا پھر بھی ان کی ایکسیپٹنس ہو جاتی ہے یا ان کو پروٹیکشن مل جاتی ہے؟ نہیں. اور وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اگر گدھا شیر کی کھال پہن لے تو شیر نہیں بن جاتا. تو جو آپ کی اصل ہے نا وہ نہیں جاتی, لیکن اگر آپ اپنی اصل پر رہتے ہیں اور اس پر مطمئن ہیں اور اللہ کی تقدیر کو ایکسپٹ کرتے ہیں اور جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کو صحیح طور پر استعمال کرتے ہیں, تو آپ اپنے لیے بھی باعث خیر بنتے ہیں, اطمینان کا باعث بنتا ہے, اور دوسروں کے لیے بھی خیر کا باعث بنتے ہیں. جب آپ ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, جب آپ شو آف کر رہے ہوتے ہیں, جب آپ وہ بن کے دکھا رہے ہوتے ہیں جو آپ ہیں نہیں, تو پھر آپ مسلسل ایک تکلیف اور کرب میں رہتے ہیں. آئیڈینٹی کرائسس جو ہوتا ہے. استاذہ جی, مصحف کا وہ پیج میرے نظر کے سامنے ہے. ہم نے سورہ صاد لاسٹ پڑھی, اس کے جو آخری پیج کا اوپر لکھا ہے سورہ صاد کی, اور میں تو سچ ہی کہتا ہوں. دین وہیں پہ یہ, اور اس کے آگے یہاں پہ سورۃ الاحزاب شروع ہوتی ہے, اور یہاں پہ یہ بات آ گئی کہ واللہ یقول الحق. کئی بچے نانی کے گھر پلتے ہیں, کسی اور کے پاس پل جاتے ہیں, وہ اس میں کوئی حرج, لیکن بچے کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میرے اصل ماں باپ کون ہے. اچھا, ہاں. اور پھر یہ کہ جب وراثت کی تقسیم کا وقت آئے تو 1/3 کی وصیت تو کی جا سکتی ہے اس بچی کے حق میں, مگر یہ نصف کی حقدار نہیں ہوگی جیسے ایک دوسری صورت میں ہو سکتی, لیکن 1/3 تو دے سکتی ہے, 1/3 کی وصیت ہو سکتی ہے. وصیت کا. جزاک اللہ. استاذہ جی, اس میں معاشرے کی ایک اور اس کی جھلک آپ کو دکھاؤں گی کہ بھئی جیسے ایک اور ہم انصاف کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم انصاف کر رہے ہیں اپنی اولاد کے ساتھ, تو اکثر خاندانوں میں دیکھا گیا کہ اگر ایک بیٹے کے 5 بچے ہیں یا 4 بچے, تو ان سے پھر ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ تم اپنے بچے جو ہیں وہ اس کو دے دو جس کے بھائی کی اولاد نہیں. اور وہاں جو بعد میں جو فساد ہوتا ہے اور وہاں جو مشکلات پیدا ہوتی ہیں اور وہ مینٹل وہ جو ہے نا مریض بن جاتے ہیں, کیونکہ ان بچوں کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کیونکہ کون کس کا بھابھی, کون کس کی بھائی, اور محرم اور نامحرم, ایون کہ ان کو چلیں دودھ پلا کے محرم بھی کر لیتے ہیں, لیکن جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو میں نے دیکھا ان کے اندر اتنی پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں, سائیکولوجیکل پرابلمس ہو جاتے ہیں. ریسنٹلی ایک فیملی کے ساتھ ٹریجڈی ہوئی, ان کے بچے نہیں تھے, تو انہوں نے شاید بھائی کے یا کس کے بچے لے کے دو, تو وہ ایک بیٹا ایک بیٹی وہ پالے, اور بالکل ینگ ایج میں خاتون کا خود انتقال ہو گیا. اب وہ بچے نہ اپنی ماں کو ماں سمجھتے ہیں اور جانے والی خاتون کے پیچھے پریشان ہوتے ہیں, اور اس مرد کے لیے ان بچوں کو سنبھالنا ایک مسئلہ ہو گیا ہے. یعنی بہت سے مسائل اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اپنی بیٹی کے بچوں کو پالنا پھر بھی نانی خالہ کے لیے آسان ہوتا ہے, لیکن اب وہ ایک تیسرے گھر کے بچے کوئی اور پالے, ان کے لیے الگ مسائل. جن سے لیے تھے ان کے معاشی حالات کچھ اتنے اچھے نہیں تھے, وہ بہت ہمبل بیک گراؤنڈ تھی ان کی. ادھر یہاں پر بہت اللہ نے دیا ہوا تھا, اب وہ اگر بچوں کو اصل ماں باپ کے پاس بھیجتے ہیں تو وہاں ان کا رہنا حرام ہے, مشکل ہے. یعنی ایک نہیں کئی ایک مسائل نے جنم لیا, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بڑھاپے میں یہ کام آئیں گے, تو ہمیں نہیں پتا کہ ان سے پہلے شاید ہم ہی چلے جائیں. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے لیے آسانی کرے. استاذہ جی, جیسے پہلے بھی بات ہوئی نا کہ جو چیز ریئل ہے نہیں, آپ اس کو پریٹینڈ کرنے والی بات ہے. تو جو عورت ماں بنی نہیں, اس کے اندر وہ ہارمونز نہیں, وہ اس طرح سوچ نہیں سکتی. آپ دیکھیں کہ یعنی آئی پرسنلی فیل کہ دیر از اے پلانٹ پیرنٹہڈ,
جو پیرنٹ ہے نا وہ ایک پلانٹ پہ الگ ہے، جو ایک دفعہ پیرنٹ بن گیا نا اس کی ساری زندگی، اس کی تھاٹ پروسیس، اس کی فیلنگ بالکل ڈفرینٹ ہے کمپیئر ٹو اے نان پیرنٹ. اب آپ نان پیرنٹ ہوتے ہوئے پیرنٹ پریٹینڈ کر رہے ہیں تو آپ اس بچے کو ایموشنلی بھی وہ سب کچھ نہیں دے سکتے چاہے کتنا بھی کوشش کریں. اور ہم نے دیکھا ہے کئی لوگوں کو، خواتین ماشاءاللہ اپنی زندگی بہت ڈیڈیکیٹ کرتی ہیں، وہ کہتی کہ ہم اصل ماں سے زیادہ پیار دے رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن اگین وہ پریٹینس ہوتا ہے نا، تو وہ پھر جا کے کہیں نہ کہیں اس کا اثر، ایک تو یہ کہ ماں خود بھی ایگزاسٹ ہو جاتی ہے، جو نیچرل ماں ہے وہ ڈانٹ بھی لے گی بچے کو، وہ اور طرح ڈیل کرے گی، اور جو پریٹینڈ کر رہی ہے کہ میں اس کی ماں ہوں اور ماں سے زیادہ پیار کرتی ہوں وہ ایگزاسٹ بھی ہو جائے گی، وہ اتنا پیار دے نہیں سکتی. ایگزیکٹلی. اور پھر یہ کہ وہی بات، وہ اگر کوئی آدمی بھی اگر پریٹینڈ کر رہا ہے کہ ہاں یہ ہماری اپنی اولاد ہے، خواہ وہ اڈاپٹڈ ہے، تو وہ بھی اس طرح جیسے آپ نے ذکر کیا کہ اگر وہ خاتون فوت ہو گئی ہیں تو وہ جو اڈاپٹیو ماں تو پھر بھی بعض اوقات بہت زیادہ پریٹینڈ کر لیتی ہے، باپ تو پھر ذمہ داری اصل باپ نہیں بعض اوقات لیتے، تو کہاں آپ اڈاپٹڈ بچے کا لیں گے. تو اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ پلیس ٹو بی، اس بچے کے لیے بھی اور ان پیرنٹس کے لیے بھی. وہ اپنے آپ کو بھی دھوکے میں ساری زندگی رکھتے ہیں. تو دس از سم تھنگ جو شاید ہمارے معاشرے میں اس چیز کو بہت یعنی ایسا کیا گیا ہے کہ اگر کسی گھر میں یہ چیز نہیں ہے تو اٹس ان ریئل، اور ایسا یعنی جینے کا کوئی پرپز ہی نہیں ہے یا کچھ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ہمارے معاشرے میں یہ سوچ کو کلیئر کر لینا چاہیے کہ اٹس اوکے کہ کچھ گھروں میں اگر نہیں بھی ہیں بچے تو اٹس اوکے، دیر آر ادر تھنگس ٹو لیو فار. اللہ کی تقسیم. ایگزیکٹلی. اگر صحابہ کی زندگی پر غور کیا جائے، حضرت عائشہ کے بچے نہیں تھے لیکن انہوں نے بے شمار بچوں کو پالا، یعنی اڈاپٹ اس معنی میں نہیں جو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، ان کی یعنی دیکھ بھال کی، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا، ان کو لک آفٹر کیا، ان کی شادیاں کی، ان کو اپنی کوئی رشتے دار سے دودھ پلوا کے لڑکوں کو محرم بنا کے ان کو تعلیم دی، یعنی بہت کچھ کیا. یعنی کہ ایک عورت کے اندر اگر پوٹینشیل ہے کچھ کرنے کا تو ضروری نہیں کہ اس کے اپنے بچے ہو تو تبھی وہ کچھ کر سکتی ہے. اور حضرت عائشہ کی مثال پہ چلتے ہوئے بہت سے، جیسے آپ نے بھی کہا کہ بہت سارے بچوں کو لک آفٹر کر سکتی. سازا مجھے بس ابھی یہ خیال آ رہا تھا کہ ہمیں ابھی یہ بات کرتے ہوئے اتنا احساس ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ شکر کا کہ اب ہمارے بچے کی قدر و قیمت کی فیلنگ ہو رہی ہے ابھی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی جب اولاد دیتے ہیں تو کتنی کسٹمائزڈ ہوتی ہے. I mean like it's just made for you from you والی سچویشن ہے، اور اس چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے جب بھی کوئی چیز اوریجنل ہوتی ہے. اور اوریجنل نہیں ہوتی، لائک اگر ہم ایون پرس بھی خریدنے جاتے ہیں تو سیم پرس بھی کوئی بنا لیتا ہے، جینوئن لیدر کا نہیں ہوتا، تو پرائس سمجھ لیں کہ زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. اسی طریقے سے کسی بھی چیز کو جو کھرا اور کھوٹا ہوتا ہے یا اصل یا نقل ہوتی ہے، اور اب نقلیں کتنی بننے لگی ہیں، نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3، تو نقلیں تو پھر بھی نقل ہی رہے گی. اور ہم اس کو گھر بھی لے آتے ہیں نا سازا، کہ یہ سوچ کے کہ کوئی پہچان نہیں سکے گا، بٹ یور ہارٹ از اسٹل سیئنگ اٹس ناٹ ریئل، اٹس ناٹ ریئل. یعنی کہ اور آپ کو تسلی نہیں ہوتی کہ وہ چیز آپ برانڈیڈ گھر پہ لائے ہو، یو انسائڈ یو نو اٹ کہ یہ اصل جینوئن میرا جو مجھے چاہیے تھا وہ نہیں ہے، میں صرف پریٹینڈ کر رہی ہوں، یا لوگ سمجھیں گے کہ یہ میرا بچہ ہے یا بیگ ہے یا واٹ ایور. سو آئی واز جسٹ تھنک، مجھے یہ ہو رہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے خاص ہمارے لیے جو یہ نعمت اولاد کی دی ہے. جو بھی جی اللہ کے فیصلے ہیں، اصل میں تو اللہ کے فیصلوں کی حکمت کو سمجھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. السلام علیکم استاذہ. میں جب بھی اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کے لیے بٹھاتی تھی تو مجھے یہ ہوتا تھا کہ میرے ہی بچے کیوں، دوسرے کیوں نہیں. تو میں جب بھی اب کوئی کورس یا کچھ پڑھانے کے لیے شروع کراتی ہوں اپنے بچوں کو کوئی بھی نیا ٹاپک، تو پہلے میں نے یہ دیکھنا شروع کیا کہ میرے پڑوس میں کون سے بچے ہیں. میں ان کو بلا لیتی تھی ساتھ، ان کو بٹھا کے ان کو بھی ساتھ کرا دیا. وہ الحمدللہ وہ اتنا بڑا، پھر ہماری زوم پہ کلاسز ہونے لگی، اور اس سے یہ فائدہ ہوا کہ میرے اپنے بچوں کی بھی تربیت ہو گئی، اور میں زیادہ آپ کہہ لیں کہ ان کو کانفیڈنس ملتا ہے اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کو. اور الحمدللہ میرا جو اب بڑا بیٹا ہے وہ 20-22 سال کا ہے، وہ خطبے بھی دے لیتا ہے. وہ میرے ساتھ وہ جو آپ کے پاس آتا تھا، پیچھے بیٹھتا تھا، اور
3-4 سال کی عمر سے وہ ساتھ تو الحمدللہ اس میں اب بہت کانفیڈینس ڈیولپ ہوا. اور زوم پہ ہم نے اتنی بچوں کی کلاسز کی کووڈ میں بھی, اور وہ بھی کہ پیرنٹس کو بھی بہت فائدہ ہوا, میرے اپنے بچوں کو فائدہ ہوا, میں نے بھی زیادہ ڈیڈیکیشن سے, اور مجھے لگا کہ میں خود زیادہ ڈسپلن ہو گئی. اپنے بچوں کو تو ہوتا ہے نا کہ چلیں آج نہیں کرایا کل کرا لیں گے, جب آپ کمٹمنٹ کر لیں تو پھر آپ کو وہ نبھانی پڑتی ہے. بالکل. تو اس سے ہم سب کو فائدہ. اور ویسے بھی جو کسی کے لیے خیر کی بات سوچتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ خیر اس کی طرف لوٹا دیتا ہے. میں نے دیکھا کہ آرگنائزیشنز میں بھی جو زیادہ کھرے کھوٹے ہیں وہی زیادہ چلتے بھی ہیں, جو آخر تک جتنی کسی کی لائلٹی ساتھ ہوگی, جتنا وہ خالص ہوگا, وہ اس آرگنائزیشن کے ساتھ لگا ہے اور وہ کہیں اور ادھر ادھر نہیں جاتا, وہ اسی کے ساتھ کام کر رہا ہے, تو اتنا زیادہ وہ پنپے کا بھی اور اس کی ویلیو بھی پروڈکٹیو ہوتا ہے.